بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مقاصد سوم کتاب البیع سبق نمبر 2 عرض کی تھی کہ کتاب البیع اس کے 2 حصے ہیں. پہلے حصے میں مقاصد دوم آ گیا اور اب ہم جو حصہ شروع کیے ہوئے ہیں وہ کتاب البیع کا دوسرا حصہ ہے اور یہ مقاصد سوم بن رہی ہے. اور مقاصد چہارم انشاءاللہ خیارات کی بات ہے. ہم نے ولایت فقیہ سے لے کر کتاب خیارات تک انشاءاللہ یہ اسباق اپنے مکمل کرنے ہیں. تو اس حوالے سے آج ہمارا دوسرا سبق ہے اور بحث چل رہی تھی حاکم شرع کی ولایت یا جسے ولایت فقیہ کہتے ہیں. آج کے درس میں ہم چند سوالوں کا جواب پیش کرنے کی کوشش کریں گے. وہ سوال یہ ہیں. پہلے یہ کہ تصوری لحاظ سے ولایت کی کتنی قسمیں ہیں. البتہ یہ ولایت تکوینیہ کے علاوہ ہے. ویسے ولایت کی 2 قسمیں ولایت تکوینیہ اور ولایت تشریعیہ. ہمارے یہاں پہ مراد ولایت سے ولایت تشریعیہ ہے. اس کی 2 قسمیں ہیں کہ ایک دفعہ غیر کا تصرف کرنا مشروط ہے حاکم شرع کی اجازت سے اور ایک دفعہ مشروط نہیں ہے. اس کی وضاحت کریں گے. اس کے بعد ولایت کی ان دونوں قسموں کے درمیان منطقی رابطہ کیا ہے, کون سی نسبت ہے نسب اربع میں سے. تو عام خاص من وجہ عموم خصوص من وجہ ہے. اس کی وضاحت کریں گے کہ سہم ایمان یہ مورد اجتماع ہے اور زکوٰۃ اور تقاص یہ مورد افتراق ہیں. بس ان دونوں کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت. اس کے بعد یہ کہ جب ولی فقیہ غیر کے مال میں تصرف کر رہا ہے تو اس تصرف کی کتنی صورتیں ہیں, 3 صورتیں 4 صورتیں, یہ عرض کریں گے. اس کے بعد پھر اصل بحث پہ واپس آئیں گے کہ آیا فقیہ کی ولایت ثابت ہے یا ثابت نہیں, ہر ایک کے ادلہ کیا ہے. تو عرض کریں گے کہ اصل اولی یہ ہے کہ کسی کو کسی پہ کوئی ولایت حاصل نہیں. ان میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت, ائمہ علیہ السلام کی ولایت اور حق تصرف یہ ثابت ہے ادلہ اربع سے. لذا یہ اصل اولی سے خارج ہو جائیں گے. وہ ادلہ اربع کون کون سی ہیں؟ قرآن مجید, روایات, عقل اور اجماع. تو آج کے اس درس میں ہم صرف قرآنی آیات اور بعض روایات کا ذکر کریں گے اس بات پہ کہ نبی اکرم اور ائمہ علیہ السلام کو غیر کے اموال اور انفس پہ حق کے تصرف حاصل ہے, ولایت حاصل ہے. تو فرماتے ہیں الولایت تتصور علی وجہین. ولایت 2 وجہ پہ تصور ہو سکتی ہے. الاول وجہ اول استقلال الولی بالتصرف. ولی یا حاکم یہ مستقل ہے تصرف میں بغیر کسی شرط کے. البتہ منظور کیا ہے؟ ما قطع النظر ان کون تصرف غیر ہی منوطا باذنہ او غیر منوط بے. قطع نظر اس کے کہ غیر کا تصرف کرنا مال میں حاکم شرع کے اذن کے ساتھ مشروط ہے یا مشروط نہیں. خود حاکم شرع مستقل ہے, اس کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں. ومرجع ھذا اس وجہ کا جو مرجع ہے وہ یہ بات ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ ولی فقیہ کی نظر کیا ہے. آیا ان کا نظریہ یہ ہے کہ جواز تصرف میں ان کی نظر ایک سبب مستقل ہے یا مستقل نہیں ہے. تو فرماتے ہیں مرجع ھذا اس استقلال ولی بالتصرف کا مرجع اور مبنا یہ بات ہے کہ کون نظر ہی سبباً کہ اس کا نظریہ خود نظریہ سبب تام ہے, کسی کی اجازت کی ضرورت اسے نہیں ہے. کس میں؟
فی جواز تصرفہ، غیر کے مال میں تصرف کرنے میں خود ان کی نظر سبب تام ہے، غیر کی نظر کی اسے ضرورت نہیں ہے۔ الثانی، دوسری وجہ عدم استقلال غیرہ بالتصرف، غیر ولی کا اپنے مال میں تصرف کرنا مستقل نہیں ہے، مال اس کا اپنا ہے لیکن وہ شخص اپنے مال میں مستقلاً تصرف نہیں کر سکتا، بلکہ وَكَوْنُ تَصَرُّفِ الْغَيْرِ مَنُوطًا بِإِذْنِهِ، اس غیر کا تصرف کرنا منوط ہے بِإِذْنِهِ، اذن حاکم شرکا۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ هُوَ مُسْتَقِلًا بِالتَّصَرُّفِ، اگرچہ خود ولی فقیہ یا حاکم شر تصرف کرنے میں مستقل نہیں ہے، اما جو غیر ہے وہ ان کے اذن کے بغیر تصرف نہیں کر سکتا۔ وَمَرْجِعُ هَذَا إِلَىٰ كَوْنِ نَظْرِهِ شَرْطًا فِي جَوَازِ التَّصَرُّفِ غَيْرِهِ، اس وجہ کا جو مرجع ہے وہ یہ ہے کہ ان کی نگاہ اور نظریہ یہ ہے کہ غیر کا تصرف کرنا یہ مشروط ہے اس کے اذن کے ساتھ، یعنی جب تک ہم اذن نہیں دیں گے غیر اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا۔ اب یہ دو قسمیں ہو گئی، اب ان دو قسموں کے درمیان کون سی نسبت ہے؟ تو فرماتے ہیں وَبَيْنَ موارد الوجہین عموم من وجہ، بہتر یہ تھا جیسا کہ بعض محشرین نے بھی ذکر کیا ہے کہ اس طرح لکھتے وَبَيْنَ الْوَجْهَيْنِ، دونوں وجہوں کے درمیان عموم من وجہ، عموم من وجہ کی نسبت ہے۔ عموم من وجہ آپ نے پڑھا ہے کہ جس میں ایک مورد اجتماع ہے اور دو مورد افتراق ہیں۔ مورد اجتماع سہم امام ہے، خمس سہم امام، سہم امام کوئی بھی شخص خرچ نہیں کر سکتا جب تک کہ ولی کی اجازت نہ ہو۔ اس کے مقابلے میں زکوٰۃ، زکوٰۃ اس میں جو عامی ہے وہ بغیر حاکم شر کی اجازت کے زکوٰۃ کو تصرف کر سکتا ہے، دوسروں پہ خرچ کر سکتا ہے، یہ ایک مورد افتراق۔ دوسرا مورد افتراق تقاص ہے، تقاص یعنی اگر کسی نے کسی کا مال اٹھا لیا ہے تو اب یہ جاتا ہے اور اس کا مال اٹھانا چاہتا ہے تو فرماتے ہیں اس مورد میں اسے چاہیے کہ پہلے حاکم شر سے اجازت لے۔ تو یہ دو مورد افتراق ہو گئے۔ بنابری وبین الوجہین عموم من وجہ، ان دونوں وجہوں کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے، تمام۔ اس کے بعد اگلی بات اس میں ہے کہ ولی کا جو اذن ہے، حاکم کا جو اذن ہے غیر کو، وہ کس وجہ پہ ہے؟ ثم اذن الحاکم المعتبر فی تصرف الغیر، وہ اذن کے جو معتبر ہے کہ غیر بغیر اس اذن کے تصرف نہیں کر سکتا، اس کی قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، اما ان یکون علی وجہ الاستنابہ، یا تو غیر کا تصرف کرنا بطور نیابت ہے، یعنی حاکم کا نائب بن کے وہ اس میں تصرف کرتا ہے مال میں، کا وکیل الحاکم، اس کی مثال وکیل حاکم ہے، حاکم نے کسی کو اپنا وکیل بنایا ہے اور یہ وکیل تصرف کرتا ہے، تو یہاں پہ وکیل حاکم کا نائب ہے۔ نمبر دو، وَإِمَّا أَن يَكُونَ عَلَى وَجْهِ التَّفْوِيضِ وَالتَّوْلِيَةِ، حاکم نے اپنی ولایت کسی کو تفویض کر دی ہے، کسی کو متولی بنا دیا ہے۔ مثال اس کی کا متولی الاوقاف من قبل الحاکم، جس طرح وہ افراد کے جو حاکم کی طرف سے متولی ہیں اوقاف عامہ کے یا اوقاف خاصہ کے، تو یہاں پہ اذن جو ہے یہ بطور تفویض اور بطور تولیہ ہے۔ تیسری صورت، وَإِمَّا أَن يَكُونَ، جی اسی طرح ایک اور صورت بھی ہے جو یہاں پہ انہوں نے
عبارت میں تھوڑی سی مشکل نظر آ رہی ہے. تو خلاصہ یہ 3 صورتیں اس بات کی کہ غیر اپنے مال میں کس طریقے سے تصرف کر سکتا ہے, یا بے صورت وکالت ہے یا بے صورت تولیہ ہے, اور اس طرح باقی 2 صورتیں ہیں. خوب, اب سوال یہ ہے کہ ولایت کس کو حاصل ہے, آیا فقیہ کو یہ ولایت حاصل ہے یا نہیں؟ تو فرماتے ہیں ٹوٹلی طور پہ ولایت کے دونوں معنی اول اور معنی دوم, دونوں میں انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے کہ اصل اولی تو یہ ہے کہ کسی کو کسی کے اموال اور انفس میں حق کے تصرف نہیں, اصل اولی یہ ہو گئی. اما ادلہ اربع ہمارے پاس موجود ہیں کہ نبی اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ غیر کے مال اور انفس میں تصرف کر سکتے ہیں, معنی اول کے اعتبار سے بھی اور معنی دوم کے اعتبار سے بھی. اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے. لذا جناب فرماتے ہیں اذا عرفت ھذا, جب یہ اقسام وغیرہ آپ کے لیے مشخص ہو گئی, فنقول, تو ہم آگے یہ کہتے ہیں مقتضى الاصل عدم ثبوت الولایت لأحد, اصل ازلی, اصل استصحاب ازلی, اس کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کو کسی پہ کوئی ولایت نہیں ہے. بشین من الامور المذکورۃ, ان پر جو ہم نے امور ذکر کیے ہیں ان میں سے کسی بھی امر کے مطابق کسی کو کسی پہ ولایت اور سرپرستی حاصل نہیں ہے. ہر شخص خود اپنے اموال اور اپنے انفس کا مالک ہے, کوئی کسی کا ولی نہیں ہے. خوب, یہ ہو گیا اصل. خرجنا عن هذا الاصل, خرجنا عن هذا الاصل في خصوص النبي والائمہ صلوات اللہ علیہم اجمعین بالادلۃ الاربع, اس اصل سے نبی اکرم اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام خارج ہو گئے ادلہ اربع کے ساتھ. اب وہ ادلہ اربع ہم ذکر کر رہے ہیں کہ نبی اور ائمہ, البتہ فقیہ کی بات بعد میں کریں گے. فعلاً جو گفتگو ہے وہ نبی اور ائمہ, یہ جو افراد ہیں یہ اس اصل سے بہر ہے, یعنی انہیں ولایت حاصل ہے. ادلہ اربع کتاب, سنت, اجماع اور عقل. تو سب سے پہلے کتاب سے, قال اللہ تعالی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, سورہ انفال کے احزاب کے آیت نمبر 6 میں خداوند عالم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ نبی وہ مومنین پر ان کے انفس کی نسبت زیادہ اولویت رکھتے ہیں, بس نبی ان کو اولویت حاصل ہے, لذا وہ لوگوں کی جان و مال میں تصرف کر سکتے ہیں, حق کے تصرف رکھتے ہیں. اسی طرح سورہ انفال کے احزاب کی آیت نمبر 36 ہے کہ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ, کسی مومن اور مومنہ کو حق حاصل نہیں کہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا, اللہ اور اس کا رسول اگر کسی معاملے میں فیصلہ سنا دیں تو ان کا حق نہیں بنتا کہ ان یکون لهم الخیارۃ من امرہم, کہ ان کے امر میں پھر تخییر شروع کر دیں, انجام دیں یا نہ دیں. نا, جب فیصلہ انہوں نے کر دیا ہے تو اب آپ کو کوئی حق حاصل نہیں. تو یہ بھی اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ رسول وہ اولویت رکھتے ہیں لوگوں کے اموال و انفس میں. اس نے سورہ انفال کے نور کی آیت نمبر 63 میں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, بس ڈرنا چاہیے ان افراد کو کہ جو امر خداوندی کی مخالفت کرتے ہیں, ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم, بس ایک دفعہ خود انسان کا اپنا امر ہے اور دوسرا رسول خدا کا امر ہے. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ افراد کے جو رسول خدا کے امر کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ ہماری جانب سے وہ فتنہ میں, آزمائش میں پڑ جائیں گے یا ان پہ عذاب علیم آ جائے گا. بس اس کا کیا معنی؟ اس کا معنی یہ ہے کہ خداوند عالم نے رسول خدا کو اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حق عطا فرمایا ہے. اسی طرح سورہ انفال کے نساء کی آیت ہے واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو. البتہ پہلی 2 آیات شریفہ 3 آیات شریفہ میں صرف نبی کا ذکر کیا گیا ہے, جبکہ اس آیت میں اولو الامر کا ذکر کیا گیا ہے. اور اس طرح بعد والی آیت میں بھی اولو الامر کا ذکر کیا گیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ واطیعوا اللہ ورسولہ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اللہ, اس کے رسول اور اولو الامر کی اطاعت واجب ہے, بس یہ حق کے تصرف رکھتے ہیں. اس لیے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, جسے آیت ولایت کہتے ہیں. تو یہ آیات شریفہ ثابت کر رہے اس بات کو کہ نبی اور
اولو الامر اور ولی اللہ، ان کو لوگوں کے اموال اور انفس میں تصرف، حق کے تصرف ہے، اور یہ اس اصل ازلی سے، اصل استصحاب سے خارج ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد چند ایک روایات بھی ہم ذکر کرتے ہیں۔ الاستدلال بالروایات، دوسری ادلہ اربعہ میں سے سنت۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما فی روایت ایوب بن عطیہ، جناب ایوب بن عطیہ کی روایت میں رسول خدا کے ارشاد گرامی ہے کہ انا اولا بکل مومن من نفسه، میں حق کی اولویت رکھتا ہوں ہر مومن پہ خود اس سے بھی زیادہ، یعنی خود اس کی نسبت بھی میں اس کی جان اور مال پہ زیادہ اولویت رکھتا ہوں۔ اسی طرح وقال فی یوم غدیر خم، جناب نے غدیر خم کے مقام پہ ارشاد فرمایا الست اولا بکم من انفسکم، آیا میں تمہارے انفس اور اس طرح تمہارے اموال پر تمہاری نسبت زیادہ حق نہیں رکھتا؟ قالوا بلا، تو انہوں نے قبول کیا، جی آپ رکھتے ہیں، جانتے تھے کہ خود ہماری نسبت رسول خدا ہم پہ زیادہ حق کی ولایت رکھتے ہیں۔ تو جیسے ان کا قالوا بلا قال، تو جناب نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جن کا میں مولا ہوں ان کا علی مولا ہے، یعنی جن پہ میں حق کے تصرف رکھتا ہوں ان پہ علی بھی حق کے تصرف رکھتے ہیں۔ بس ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی طریقے سے۔ اس کے علاوہ والاخبار فی افتراض طاعتہم وکون معصیتہم، وہ اخبار کے جن میں ذکر ہوا ہے کہ ان کی اطاعت واجب ہے اور ان کی معصیت کا معصیت اللہ، اللہ کی معصیت کی طرح کثیر بہت ساری ہیں۔ یکفی فی ذالک، ان میں سے تین جو مشہور و معروف ہیں ان میں سے ایک مقبول عمر ابن حنظلہ ہے۔ مقبول عمر ابن حنظلہ، اس کے بارے میں انشاءاللہ جب ولایت فقیہ کی بات ہوگی تو وہاں پہ مفصلاً ذکر کریں گے۔ اس نے دوسری روایت میں مشہور ابی خدیجہ یا ابی خدیجہ، یہ بھی انشاءاللہ آگے ہم ذکر کریں گے۔ اور اس طرح والتوقی، توقی شریف بھی انشاءاللہ۔ یہ تین روایات علالعنان واضح کر رہی ہیں کہ نبی اور ائمہ کو حق کی ولایت حاصل ہے کہ ہے تو فی حکومت الفقیہ والتسلط علی الناس، یہ وہاں پہ علت پیش کریں گے۔ ابھی جو ہماری گفتگو وہ صرف یہی تک ہے، نبی اور ائمہ۔ البتہ یہ توقی شریف ہے، اس میں علت بیان کی گئی ہے کہ فقیہ کو حق کی حکومت حاصل ہے، اور اس طرح فقیہ کو لوگوں کے اموال پہ تسلط حاصل ہے، اس طریقے سے کہ خود امام نے فرمایا کہ بِأَنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ حَاكِمًا، کہ ہم نے اس فقیہ کو، اس راویان روایت کو حاکم قرار دیا ہے۔ تو وہ کہ جو دوسرے کو لوگوں کے اموال پہ اور انفس پہ حاکم بنا رہا ہے تو خود وہ یقیناً حاکم ہے، بدرجہ اولا حاکم ہے۔ تو یہاں تک ہم نے قرآن مجید کی آیات اور روایات شریفہ سے ثابت کیا ہے کہ نبی اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کو حق کے تصرف